سر حدیث کے مطابق کوئی ایسا وقت بھی آئے گا جس میں جو غیر مسلم قوتیں ہیں وہ مسلم امہ کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی؟ تو یہ آیا ہوا ہے نا بیٹا، چاروں طرف سے مسلمان گھرے ہوئے ہیں۔ حدیث میں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت نے بالکل یہ کہا تھا، اور یہ بلکہ اچھا کیا آپ نے یاد کرا دیا، یہ سنن ابی داؤد کی 4297 حدیث ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا وہ آج ہمارے اندر 1,00,00,000%، 100% تو بہت چھوٹا پیچھے رہ جاتا ہے، 1,00,00,000% کے سے زیادہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس کو۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا ایک فرمان ہے، حضرت سبحان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ اس میں کہا جاتا ہے کہ 37 یا 38 صحابہ کرام اس وقت اس مجلس میں موجود تھے، کیونکہ 37 یا 38 متواتر اسناد ہیں جو اسی حدیث کے ضمن میں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آنے والے وقت میں ہماری کیا حالت ہوگی، کیا ہم جیت جائیں گے، ہم جو ہے وہ لڑیں گے یا کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم پہ ایسا وقت آئے گا تمام قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، اور بالکل ایسے جیسے کھانے والے اپنے کھانے کے پیالوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت بہت کم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے لیکن تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ سمندر کی جھاگ ہوتی بہت زیادہ لیکن کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ اللہ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تم میں وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا کہ موت کا خوف اور دنیا کی محبت، موت کا خوف اور دنیا کی محبت، یہ اصل طاقت ہے۔ اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ بالکل وہی ٹائم ہے اور اس وقت ہم اسی کے اندر ہیں۔ مجھے بار بار علامہ صاحب یاد آتے ہیں، انہوں نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو ورثہ محشر میں ہے، پیش کر غافل، اگر کوئی عمل دفتر میں ہے، کچھ کرنے کا وقت ہے، پریکٹیکلٹی کا وقت ہے، کار گزرنے کا وقت ہے، یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑی جا رہے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اصل میں وہ طاقتیں ہمیں لڑا کے کمزور کرنی ہیں۔ رسالت میں آپ نے کہا تھا تم بہت زیادہ ہوگے لیکن تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے، اور دشمن تمہارے جو ہے نا، تمہارا خوف جو ہے نا اللہ ان کے سینوں سے نکال دے گا۔ وہ سب ہمیں مارنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، ہم شیعہ سنی کی لڑائی میں ہیں، وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کی لڑائی میں ہیں، تو ہم میں سے تو ایک بھی شاید اس طرح کا رہ نہیں گیا۔ پھر جو ہے وہ وہن سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ایک حدیث بہت معروف ترین خطبہ حجۃ الوداع، جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، آپ نے 3 مرتبہ پکار کے کہا کیا میں نے دین بتانے کا حق ادا کر دیا؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ۔ کیا میں نے دین مکمل طور پہ بتا دیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بے شک۔ کیا میں نے دین بتانے میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی؟ صحابہ نے کہا بے شک یا رسول اللہ، آپ نے دین بتانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس سوال کرنے کے بعد سرور انبیاء نے فرمایا تھا کہ مجھے تم سے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کا شکار ہو جاؤ گے، مشرک نہیں بنو گے تم۔ مجھے تم سے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارا قبلہ مال ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے رسالت میں آپ سرور انبیاء نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک امتحان ہوتا ہے، اور میری امت کا امتحان مال ہے۔ تبھی تو میں فرات کے وہ جو سونے کے پہاڑ والی حدیث میں کہا تھا کہ جب رسالت میں آپ نے کہا تھا کہ وہاں سے سونے کا پہاڑ نکلے تو تم ہٹ جانا، اس میں سے کچھ مت لینا، وہاں لڑائی ہوگی۔ اسی طرح یہ جو قومیں ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہیں، یہ ہم اپنی وجہ سے، ہماری وجہ سے ہو رہی ہیں، لوگوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔